نیا پاکستان بنانے والے معاشی خوشحالی اور اداروں کی مضبوطی کا وعدہ کر کے آئے تھے۔ پولیٹیکل اکانومی کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو نئے پاکستان کا ماضی کی حکومتوں کے برعکس ایک منفرد پہلو یہ تھا کہ اس کی بنیاد سول حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین ایک ایسے مبینہ پاور شیئرنگ فارمولے پر رکھی گئی جس کے لیے ہائبرڈ سسٹم کی اصطلاح استعمال کی جاتی رہی، اور اس کے تحت اداروں میں اصلاحات اور معیشت کی تیز رفتار ترقی کا وعدہ کیا گیا، جو اگرچہ وفا نہ ہو سکا۔ وعدوں اور دعووں سے قطع نظر نیا پاکستان بنانے والوں کی 2018 سے 2022 تک کی معاشی کارکردگی کے بارے میں کافی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ حالیہ مہینوں میں مہنگائی پر بہت کچھ لکھا اور بولا جا چکا ہے، مگر اس عرصے کے دوران اقتصادی نتائج پر بہت کم توجہ دی گئی ہے، بالخصوص طور پر جی ڈی پی پر کیپٹا پر۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور میں معیشت کی کارکردگی کیسی رہی؟ اس بحث کا دار و مدار 3 معاملات پر ہے۔ پہلا معاملہ ہے کرونا وائرس کی وبا، جس نے پاکستان سمیت پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ نئے پاکستان کے حامی وبا کے منفی معاشی اثرات کو خوب بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں تاکہ ہر حکومتی ناکامی کو اس کے پردے میں چھپا سکیں۔ اس کے برعکس نئے پاکستان کے مخالفین وبا کے اثرات کو غیر معمولی حد تک ہلکا بنا کر پیش کرتے ہیں اور معاشی بد انتظامی کی تمام تر ذمہ داری سابق حکومت پر ڈالتے ہیں۔ مگر ایک بات تو طے ہے کہ کورونا وبا نے معیشت کو بری طرح متاثر کیا، اور معیشت پر بحث اس کے ذکر کے بغیر ممکن نہیں۔ دوسرا معاملہ ہے وراثت میں ملنے والے اقتصادی مسائل، جن کا سامنا 2018 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد عمران خان کی حکومت کو کرنا پڑا۔ نئے پاکستان کے مخالفین 2014 سے 18 تک کے عرصے میں جی ڈی پی میں اضافے کی جانب اشارہ کرتے ہیں، تو نئے پاکستان کے حامی اس عرصے کے لیے ڈیرانومکس کی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے تو ایکسچینج ریٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے معیشت کو مصنوعی سہاروں پر کھڑا کر رکھا تھا، اور جیسے ہی حکومت تبدیل ہوئی مصنوعی طور پر پھلائے گئے معاشی غبارے سے بھی ہوا نکل گئی۔ تیسرے معاملے کا تعلق نئے پاکستان کی انتظامیہ کی معاشی پالیسیوں کے مستقبل کے حوالے سے حقیقی یا فرضی اثرات پر مبنی ہے۔ پہلے معاملے کے برعکس نئے پاکستان کے حامی ان پالیسیوں کو ملک کے مستقبل کے لیے مثبت قرار دیتے ہوئے خوب بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، جبکہ مخالفین جہاں تک ممکن ہو سکے ان پالیسیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ اب چونکہ ان معاملات کی نوعیت سیاسی اور کسی حد تک محض بیان بازی کے لیے ہوتی ہے، لہٰذا اس بحث سے حتمی نتیجہ اخذ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پاکستان کی معاشی کارکردگی کا 2 علاقائی معیشتوں بھارت اور بنگلہ دیش کے ساتھ کورونا وبا سے قبل، وبا کے دوران اور وبا کے بعد کی صورتحال سے موازنہ کر کے حتمی نتیجہ اخذ کرنا قدرے آسان ہوگا۔ یاد رہے کہ چینی معیشت کو کورونا وبا کا سامنا نومبر 2019 میں ہوا تھا، اور مارچ 2020 سے پہلے عالمی سطح پر لاک ڈاؤن کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ ورلڈ بینک کے مطابق 2014 سے 17 تک پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے فی کس جی ڈی پی میں اضافہ ہوا۔ تاہم یہ بھی درست ہے کہ فی کس جی ڈی پی میں اضافے کے باوجود پاکستان اس عرصے کے دوران بھارت اور بنگلہ دیش سے اقتصادی ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہی رہا۔ لیکن 2018 میں نئے پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تو اچانک آگے کی جانب پیش رفت رک گئی اور چیزیں پیچھے کی جانب سرکنے لگیں، اور ایسا کورونا وبا سے تقریباً 1.5 سال پہلے ہی ہونا شروع ہو گیا تھا۔ 2018 سے 19 کے دوران پاکستان کے فی کس جی ڈی پی میں 1% کمی ہوئی، جبکہ اس دوران بھارت کے فی کس جی ڈی پی میں 3% اور بنگلہ دیش میں 7% اضافہ ہوا۔ 2019 سے 20 کے دوران پاکستان کی فی کس جی ڈی پی میں 8% کمی ہوئی، مگر بنگلہ دیش کے فی کس جی ڈی پی میں اضافے کی شرح میں اگرچہ کمی آئی، مگر پھر بھی اس میں مجموعی طور پر 3% کا اضافہ ہوا۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق مارچ 2020 سے اپریل 2022 تک زیادہ تر مہینوں میں پاکستان میں کورونا کا دباؤ کم ہی رہا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مرض کا کم بوجھ معیشت کی تیز رفتار ریکوری میں تبدیل ہو جاتا، مگر بدقسمتی سے ایسا ہوا نہیں۔ ورلڈ بینک کی جانب سے جنوری 2022 میں عالمی معاشی امکانات سے متعلق جو رپورٹ جاری ہوئی، اس میں بھی یہ کہا گیا کہ 2020 میں وبا کے کم دباؤ کے باوجود 2021 میں پاکستان کی مجموعی ملکی پیداوار یعنی جی ڈی پی میں 3.5% کا معمولی اضافہ ہوا، اگرچہ پی ٹی آئی حکومت کا اندازہ اس سے زیادہ تھا۔ اس کے مقابلے میں بھارت کی جی ڈی پی میں 8.3% اور بنگلہ دیش کی جی ڈی پی میں 5% اضافہ ہوا۔ اب اگر ہم ان تمام حقائق کو یکجا کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے
کہ نئے پاکستان کی معاشی تنزلی کا آغاز کرونا وبا سے پہلے ہی ہو چکا تھا اور وبا کا زور نسبتاً کم ہونے کے باوجود ملک کی معاشی بحالی کی رفتار بنگلہ دیش اور بھارت سے کم رہی۔ گزشتہ 7 ماہ سے اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں ماہانہ $1 ارب کمی ہو رہی ہے۔ 25 مارچ 2022 کو اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر میں تاریخ کی سب سے بڑی کمی ہوئی۔ اب جبکہ ہم دوبارہ پرانے پاکستان میں واپس آ چکے ہیں تو بھی مستقبل کا معاشی منظرنامہ زیادہ حوصلہ افزا دکھائی نہیں دیتا۔ اس حوالے سے ورلڈ بینک نے بھی کوئی خوشگوار تصویر پیش نہیں کی۔ اندازے ظاہر کرتے ہیں کہ 2022 اور 2023 میں بنگلہ دیش اور بھارت کی معیشت میں اوسطاً 6 سے 8% اضافہ ہوگا، جبکہ پاکستانی معیشت سالانہ 3 سے 4% کے قریب ترقی کرے گی۔ تاہم سیاسی گرد و غبار بیٹھ جانے پر ہی نئے پاکستان کی معاشی کارکردگی سے متعلق حتمی طور پر کچھ کہا جا سکے گا۔